ہم سے بھی تصادم سے جو گریز ہے، یہ کہا ہی جاتا ہے کہ جی ہم کر بھی لیں اگر تصادم سے گریز، تب بھی سامنے والی جو قوتیں ہیں وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ جی ہمارا ہر حال میں خاتمہ ہو۔ تو آج ہم گریز کرتے کرتے وہاں تک چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے باہر کے ہم پر حملہ آور ہونا، تو کیوں نہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر ہمیں کہیں موقع ملتا ہے تو ہم بھی اس میدان میں آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ نقطہ ذرا تھوڑی سی اس پہ وضاحت کیجیے گا کہ اگلے تو چاہتے ہیں تصادم، کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اس تصادم میں نہ اترے تاکہ اگلوں کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ کہیں کہ ہم تو برسر پیکار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں اسی چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اور بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے نے تو تصادم کے مواقع کو دیکھنا ہے بلکہ پیدا کرنا بھی تم کمزور ہو۔ اگر کوئی طاقتور ہے یا دنیا میں کوئی ایسا نظم قائم کیا گیا ہے جو اپنے کچھ مقاصد رکھتا ہے، تو وہ اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے مواقع تلاش کرتا ہے۔ دنیا میں اخلاقی اصول ہیں وہ بہرحال انسانیت کی قدر مشترک ہے۔ جب کبھی کسی طاقتور کو بھی اقدام کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی بہانہ ضرور بناتا ہے۔ وہ بہانہ بعض اوقات اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ تم پانی گدلا کر رہے ہو، لیکن بہانہ بناتا ہے۔ یہ بہانہ اسے اپنی طرف سے ہمیں میسر نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری تمام پالیسیاں ایسی ہوں کہ اس کا اصلی ارتکاز تعمیر پر ہے۔ اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے 40-50 سال میں مسلمانوں کی سیاسی قیادت نے بالعموم یہی رائے قائم کی، یعنی یہ صرف مذہبی قیادت ہے جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، اور جب اس کو مخاطب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ اس کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ بعض اوقات دشنام پر بھی اتر آتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے محرکات طے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بات استدلال کے ساتھ کہیں، دوسروں کو موقع ہے، وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں، ہماری بات کسی نے سن لی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دے گا، اس کے لیے بھی راہ نکالے گا۔ لیکن اگر نہیں سنی ہے تو لوگ اپنی رائے کے لحاظ سے اقدام کریں گے، دنیا میں بھی اس کے نتائج نکل آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہم میں سے ہر ایک کو پیش ہونا ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص اپنے باطن میں کیا جذبات رکھتا تھا، وہ خیرخواہی سے بات کر رہا تھا، وہ اللہ کے دین کی سرفرازی کو سامنے رکھ کے بات کر رہا تھا، یا اس کے پیش نظر کوئی اور مفادات تھے۔ تو یہ چیزیں تو قیامت میں واضح ہوں گی۔ اس دنیا میں البتہ لوگوں کے شور و غوغا کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی علم ہے تو وہ اپنی جگہ رہے گا، اگر کوئی صحیح فکر ہے تو وہ اپنی جگہ بنائے گا، اور اگر اخلاص کے ساتھ اور دردمندی کے ساتھ اور خیرخواہی کے ساتھ کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ آج اگر نہیں مانی جا رہی تو کل لوگ اس کو قبول کریں گے۔ پچھلے 200 سال کی تاریخ میں یہ دونوں چیزیں شانہ بشانہ رہی ہیں۔ اب ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، ہر آدمی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ صحیح لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہم سے بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔